قرآن کی مخالفت کرتا ہے. دیکھیں حدیث میں ہے، حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں. کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے آگ لگا دی، وہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے، اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 5 بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سب احادیث صحیح ہیں. ایک آپ بھی مانتے ہو سب احادیث صحیح ہیں؟ مانتے ہو نا سب حدیث صحیح ہے؟ میں نہیں مانتا کہ سب احادیث صحیح ہیں. نہیں، آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح ہے. ایک حدیث اب دیکھیں ساری حدیثوں، کچھ ایسے حدیث ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا، ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتا ہے یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 منٹ ویٹ کیجئے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں نا عہد ہوتی ہے آپ کے نزدیک ان کے جو ہیں وہ سارے منسوخ ہیں. کیا وہ سوری اس کو آپ ساروں کو پوچھتے ہیں، اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ مانتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی، دوسرے کتب میں بھی، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں. آپ کا جواب صرف یہی ہے، صحیح ہے یا کچھ اور جواب ہے؟ نہیں، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے، یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے، بتائیں. یہ تو اجماع کے خلاف ہے. ابھی مسلم کی احادیث کو کوئی دیکھیں، جو مسلم کی احادیث کو غلط کہے، آپ کے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے. آپ حاضر ہو کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو جائے؟ بات نہیں، اسی جگہ پہ دیکھو شیخ صاحب آپ کہہ دو یہاں پر کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. آپ چاہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں. شیخ صاحب جس عمر کے بارے میں بات شیخ صاحب آپ قسم کھا کے کہہ دو یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دیں گے، ابھی کر دیں گے. میں قسم کیوں کھاؤں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے، پیچھے ہٹ گیا نا بھائی، ابھی کہہ دو کہ یہ حدیث مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، میں ابھی آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دوں گا، آپ کی کتابوں سے، سب کے سامنے. نہیں ڈر گیا بھائی. اچھا یہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ یہ الگ ایک تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ حدیث جواب دینا، میں بھی آپ کا نکاح غلط کرتا ہوں، بتائیں آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ اب سن لو نا، میں جواب دوں بھائی، سنیں گے؟ ہاں. تو عرض یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اجازت دیں، ایک حدیث میں ہے کہ عمر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نماز چھوڑ دو، تیمم کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کو چاہیے تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو. تو پہلے انہوں نے کہا یہ حدیث جھوٹ ہے، اب ڈر گئے، وہ اپنی بیوی کی طلاق سن کے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث اس کی شان میں تعریف بھی تو ہے، تو اس کی تعریف کی احادیث جھوٹی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یہ کتاب ہے الموضوعات لابن جوزی، چھاپ ہے سعودی عرب کی مکتبۃ السلفیہ میں. یہاں پر باب فی فضل ابی بکر، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 303. یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة. ایک گروہ جو متعصب ہے اور ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور ان کی ادعا یہ ہے کہ اہل حدیث ہیں، سنت سے مراد حدیث، یہ حدیث کے علماء. فوضعوا لأبي بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کی فضیلت میں احادیث نقل کیا. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان لوگوں نے کیوں ایسے حدیث جھوٹی حدیث بنا دی ابو بکر کے فضل میں؟ کیونکہ انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا. شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضل میں احادیث ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ انہوں نے احادیث گڑی ابو بکر کے فضل میں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے یہ بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے احادیث گڑی ہیں ابو بکر کی فضیلت میں تاکہ شیعوں کا مقابلہ کیا جا سکے،
اور پھر اسی کتاب موضوعات کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 24، یہاں پہ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ، احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی مخالفت تھی، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال ایش اقول فیہما، اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، دشمن ان کے بہت زیادہ تھے، انہوں نے علی علیہ السلام میں جستجو کی، تلاش کی کہ ان میں کوئی عیب ان کو مل جائے، پر ان کو کوئی عیب نہیں ملا، علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ملا ان کے دشمن، فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروا كيادا منهم له، تو انہوں نے آیا ایک شخص کو دیکھا جو امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، معاویہ، ان کی شان میں احادیث گڑھی ہیں اور احادیث بیان کی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لایا جا سکے۔ تو عرض یہ ہے شیخ صاحب، یہ آپ کے امام احمد خود بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کے خود علماء حدیث نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کو نیچے لانے کے لیے معاویہ کے لیے احادیث بنا سکتے ہیں، تو ابو بکر عمر کے لیے لامحالہ بہت سارے احادیث بنا سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد على الجہمیۃ والمشبہہ، تالیف ابن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276، یہ بخاری مسلم کے ہم عصر تھے، یہاں پر یہ کتاب سنہ 1991 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ دلائل دیں بخاری شریف سے، بخاری کی میرے پاس بک موجود ہے، اس کے دلائل دیں، اسی کے دلائل دے رہا ہوں نا۔ وتحامى كثير من المحدثین، یہ بخاری کے ہم عصر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بخاری کس فضا میں رہتے ہیں، مسلم کس فضا میں رہتے ہیں، محدثین حدیث نقل کرنے والے کس ماحول میں رہتے ہیں۔ وتحامى كثير من المحدثین ان يحدثوا بفضائله کرم اللہ وجهه او ان يظهروا ما يجب له، کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے محدثین ہیں کہ ان کو اس بات گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث نقل کرے علی علیہ السلام کی فضیلت میں، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضائل ظاہر ہو جائے۔ وہ بہت سارے جملے کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا وقت نہیں لیتا، حتی تحامى كثير من المحدثین يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدونهما بذلك وانما يريدونه، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے محدثین گلی گلی پڑھتے ہیں تاکہ وہ کوئی حدیث ڈھونڈ لے عمرو بن العاص کی فضیلت میں یا معاویہ کی فضیلت میں، اس لیے نہیں کہ ان کو معاویہ یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو نیچے لانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کے اپنے علماء نے، اب آپ کے اپنی کتابوں میں، آپ کے اپنے محدثین نے اقرار کیا ہے کہ صحابہ کے لیے احادیث بنائی جاتی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نیچے لایا جائے، تو یہ سب سے کارآمد کہاں ہوگا؟ معاویہ سے زیادہ کارآمد، عمرو بن العاص سے زیادہ کارآمد وہاں ہوگا کہ آپ ابو بکر عمر کے لیے حدیث بنا دیں ان کی فضیلت میں، تاکہ ان کو اگر افضل بنا دیں تو علی علیہ السلام افضلیت سے گر جائیں گے، ان کا نمبر 3 نمبر 4 بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اپنی کتب میں بری پڑی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، ایک شخص جو سنت کے خلاف، سنت واضحات سنت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو، تیمم نہ کیا کرو، تو لازمی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بالکل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آپ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا کہ بخاری مسلم میں ابو بکر کی، عمر کی فضائل موجود ہیں، یہ سب من گڑت ہے، سب جھوٹی ہیں، اس دلیل کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اوکے میرے بھائی، شیخ صاحب علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں بس نبیل بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ بول لیں تو پھر۔ جی نبیل بھائی۔ اچھا ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں ان کی شان میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری غلط ہے، ایسے ہی نا؟ ابھی آپ نے، میں نے جو آپ کے اپنے علماء کے کوٹس ریفرنسز آپ کو دکھا دیے، بات سنیں، آپ نے کورس ریفرنس بتائے ہیں، اس کا میرا مطلب یہ صرف حدیث تک ہے، میں نے بخاری سے آپ کو بات کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے میکسیمم بھی 1000 سے اوپر حدیث ہیں جو ان کی شان میں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں نے کم بتائی ہے آپ کو، آپ کا مقصد ہے کہ وہ ساری غلط ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں آپ کے علماء نے احادیث گڑھی ہیں ابو بکر عمر کی فضیلت میں تاکہ ان کو نیچے لایا جائے۔
اور تاکہ مشیوں کا مقابلہ کیا جا سکے. طرح ایسی مجبوری ہے نا آپ لوگوں کی. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شیعوں نے حدیثیں گڑھی ہیں ہمیں نیچے لانے کے لیے. دکھاؤ کسی شیعہ محدث نے یہ اعتراف کیا ہو کہ شیعوں نے حدیث گڑھی ہے. دیکھیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے جتنے فضائل ہم آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم اگر آپ یہ کوئی دکھا دیں کہ کسی شیعہ عالم نے کسی شیعہ محدث نے یہ اقرار کیا ہے تو بالکل اس ذکر کریں, دکھائیں وہ کہ کس شیعہ محدث نے بولا ہے, کس شیعہ مورخ نے بولا ہے کہ شیعہ جو ہے حدیث جھوٹی حدیث بناتے ہیں نواسب کے مقابلے کے لیے. اپنے 55 فرقے ہیں شیعوں کے اپنے فرقے ہیں, ان کی اپنی آپس میں نہیں بنتی, لیجیے کون سا چلیں گے ایک طریقے نہیں شیعوں کے فرقے نہیں ہیں. شیعوں کے فرقے ایک اسماعیلیہ ہے, ایک وہ 2-3 قسم کے بحرا ہیں, آغا خانی ہیں, اور ایک جو ہے زیدی ہے, وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. باقی جو فرقے آپ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ میں ختم ہو چکے ہیں, وہ کوئی ہے نہیں. مثلا 4-5 آدمی تھے, وہ تاریخ میں ان کا صرف نام ملتا ہے. کیوں نام ملتا ہے؟ کہتے ہیں جو غلطی ہوگی, نام ملتا ہے. صدیق ساروں کو مانتے ہیں, جو ان کو سارے مانتے ہیں. میں خود پڑھاتا ہوں شیعوں کی بات. میں ذرا مفکر اسلام کو لے کے آتا ہوں, کیا خیال ہے اپنے علی بھائی؟ مفکر اسلام کو لے کے آئیں. یہ نبیل صاحب تک گئے میرے خیال میں. کیمرہ سیٹ کر لیں. اچھا نبیل بھائی, مجھے آپ سے صرف ایک آدھی التماس ہے. اگر ابھی آپ کا مدعا ہے تو آپ وہ رکھ لیں تاکہ اس کو کنکلوڈ کریں اور دوسروں کو شرکت کے لیے وہ کہا جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں. آپ کا کیا؟ ایک منٹ, بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنیے گا, 250 آپ پڑھ لیں بات کمپلیٹ کر کے. قاسمی بھائی وہ جو آپ نے حبیر خیبر, وہ مجھے بار بار میسج کر رہا ہے. میں اس میں لائیو میں بیٹھا ہوں تو میں ان کو رپلائی نہیں کر سکتا. آپ ذرا ان کو ریچ آؤٹ کر لیں. وہ جو بھی آپ نے دیا تھا خبیر ہے, مجھے بالکل آخر میں آپ نے نمبر دیا تھا حبیر خیبر جبیر, پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے, وہ مجھے میسج کر رہے ہیں. قاری صاحب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بخاری سے تاکہ وہ سنیں اور پھر اچھی بات. اچھا کاظمی بھائی, وہ جو آپ نے آخر میں مجھے نمبر بھیجا تھا نا, پلیز اس کو ریچ آؤٹ کر لیں. وہ بار بار مجھے فون پہ فون کر رہا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے. کالرز بہت سارے ہیں عالم دین. ہاں یس بھائی, اس کو قاری صاحب کو نہیں مل رہا نا ابھی وہ ان کو جو دیکھیے آپ نے سارا کچھ پہلے رکھا ہوا, بس دیکھنے آئے تھے آپ کو, لیکن نیکسٹ آئیں گے تو ساری تیاری کر گے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, ذرا ویٹ کیجیے گا. میرے پاس فتوے سارے ویٹ کریں گے. آپ جب تیار ہو جائیں ان کو واپس لے کے آتے ہیں. کیا خیال ہے علی بھائی, کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تیار نہیں, ہاں تیاری کر لیں, تب تک مفکر اسلام کو لے کے آتے ہیں. مفکر صاحب تیار ہیں؟ مفکر بھائی تیار ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کر لیے تیاری. اللہ یار تیاری ہے ان سے. اچھا تیاری ہے 2 منٹ ہے نبیل بھائی آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ. ہاں جی باپی 2 منٹ ہے, آپ اپنی بات بیان کر لیں. مطلب بیان کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم ہوگا آگے. اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. 254 پہ پیج جو ہے 254 پیج ہے بخاری شریف کا. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو ہے وہ پکارا جائے گا. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید اہل جنہ نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اتنے نیک آدمی سے؟ جی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اور غضب کیا تھا ان پر, اور آخر تک ان سے بات نہیں کیا, اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اگر اتنے ہی نیک آدمی ہے نا, جنتی آدمی. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ ان کے شوہر نے پڑھایا تھا. ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. اسے یہ بخاری میں موجود ہے. دکھا دوں حدیث, دکھا دوں حدیث. دکھاؤ میرے پاس. اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ٹائم دے کے اپنے مفکر بھائی کو. بالکل ٹھیک ہے, یہ حدیث بالکل. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کہتا ہے ابو بکر 6 دروازے پتہ نہیں 7 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. یہ تو پورے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، تمام جنت کے خواتین کے سردار ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، اور بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں، یہ بھی تو بخاری میں ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کے علماء نے روایت کیا نا، بتا دیا کہ ان کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث، خود انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث بنا دی. یہ بتائیں، آپ سن لیں نا، آپ ایک سوال کے جواب دے دیں پھر آگے جا کر نا. جی، کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اس کو کتابی شکل قرآن میں کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا بتائیں؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا نا؟ سب سے زیادہ بدعتیں کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ یہ پوچھنا یہ چاہیے. سب سے جتنے اسلام میں اسرائیلیات ہیں، جتنے اسلام میں بدعتیں ہیں، جس میں اسلام میں انحرافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ سن لو بھائی، آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو پھر اگلا سوال. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ ہے کون سی؟ دار احیاء التراث ہے، دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 749. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4241، 4240. راوی بھی ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن زبیر عائشہ کی بانجے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے کہ میرا میراث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے مجھے دے دو. مما افا اللہ علیہ بالمدینہ وفدک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیداد اللہ نے ان کو دیا تھا مدینہ میں اور فدک میں. وما بقی من خبث خیبر، اور خیبر میں سے بھی جو خمس بچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ مجھے دے دو. کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں ہی نہیں، ان کے ایک ہی وارث بنتا ہے. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ بھلے اور فرمایا تو فوجدت فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا. ابو بکر نے ایک آنا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور ان کی واحد بیٹی، اگلوتی بیٹی، پیاری بیٹی کو ایک آنا دینے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے میراث سے. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرته، تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا، ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے. فلم تکلمہ حتی توفیت، اور جب تک وہ زندہ تھی پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھی. فلما توفیت، اب دیکھو نماز کس نے پڑھا، ادھر دیکھو قاری صاحب، میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی ہے، دفنہا زوجہا علی لیلہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی ہے. وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھائی ہے. صحیح ہے؟ یہ ہے ہاں جی آپ کا جواب صحیح ہو گیا. نہیں بھائی صاحب، ابھی آپ دوسرے کالر منتظر ہیں جی. اجازت ہے علی بھائی، دوسرے کالر کو لینا. نبیل بھائی، پیر صاحب کی زیارت ہوگی، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب سے بات کرتے ہیں. نبیل بھائی، اب آپ کے پاس صرف ایک فائنل ورڈکٹ ہے، آپ نے اپنی بات اب ختم کرنی ہے اور ہم اگلے کالر پہ جائیں گے. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کا فائنل ورڈکٹ ہوگا. یہ ذرا نبیل بھائی ان کا فائنل ورڈکٹ لیں اور ختم کریں. یہ ذرا نبیل بھائی والی اور علیہ عرصہ والی کائنڈلی نبیل بھائی بس فائنل ورڈکٹ دے دیں دونوں طرف سے. جی اچھا، ایک بات سنیں، میرا یہ آپ سے سوال تھا. آپ نے فرمایا چلے مان لیتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب کی وراثت کیا ہے؟ کیا ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی تھی؟ جی بالکل. وورث سلیمان و داؤد، سلیمان نے داؤد کو میراث دیا. تو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. بالکل، تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے نا، تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے. نبوت کے وارث ہے، نبوت کے وارث، مال کے بھی وارث ہے، مال کی بھی وارث ہے. جو انہوں کو حکومت دی گئی تھی، حکومت کی بات ہو رہی ہے. حکومت نبوت نہیں ہے، حکومت علم نہیں ہے، حکومت مال دنیا ہے. آپ کو اتنی پتہ ہونا چاہیے. سب نے
حکومت جو ہے حکومت ہماری دنیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مسلح پہ وہ کھڑے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کے پیچھے لگے کہ میرے بعد نماز پڑھانے کے ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا, یہ بخاری میں نہیں ہے. اچھا یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے, نماز اور ہے, نماز اور مسئلہ ہے, نماز اور مسئلہ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی بات سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مسلح پہ کھڑا, اور دوسری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پتہ نہیں اس کو پھر ایک منٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکے سے مدینے ہجرت کر کے؟ ہمیشہ ان لے کے گئے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے نا, تربیت ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے تھے تربیت لینے کے, کوئی تربیت حاصل کرتا تھا, کوئی فیل ہو جاتا تھا تربیت حاصل کرنے میں, اپنا سارا تاکہ ایمان سیکھ لے لوگ نا. بعض لوگ ایمان سیکھتے تھے, بعض نہیں سیکھتے تھے. بھائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کافی ہے بھائی, کافی ہے. یہ اور مسائل ہیں, ان کے ہر ایک کا جواز ہے, ہر ایک کا اگلا اپنا جواب ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, اللہ کو آگے سوالوں پہ چلتے جا رہے ہیں نا, ٹاپک ختم نہیں ہو رہا. نوید بھائی شکریہ. نوید بھائی شکریہ. اب آگے پیر صاحب پہ چلتے ہیں. اس کے پاس مفکر کہاں چلے گئے؟ مفکر کو جبیر کو لے لیں, جبیر کو لے لیں, کسی اور کو لے لیں اپنے. یہ جبیر صاحب پیر صاحب آئے ہیں, یہ پیر ہیں, ان کو لے لیں اگر